بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، پرندے واپسی کی اڑانیں بھرنے لگے تھے، خاموشی ماحول میں گاڑیوں کی آوازیں ارتعاش برپا کر رہی تھیں۔ میرے ذہن میں بار بار اپنی بیٹی کا خیال آ رہا تھا۔ میں پہلی بار اپنی بیٹی کے ساتھ رہنے کے لیے جا رہی تھی، اس سے پہلے میں رہنے کے لیے نہیں گئی تھی۔ میری بیٹی بھی مجھ سے ملنے کے لیے بہت کمایا کرتی تھی، وہ جب بھی آتی تھی اداس ہی ہوا کرتی تھی۔ شروع میں وہ میرے داماد کے ساتھ مجھ سے ملنے کے لیے آتی تھی، لیکن جب سے میرا داماد گھر سے باہر گیا تھا تب سے لے کر اس نے میکے میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں وجہ پوچھتی تو کہتی کہ امی میرا گھر بہت اچھا ہے، میری ساس بہت اچھی ہے اور میں اپنے گھر میں اتنی خوش ہوں کہ میرا وہاں آنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے، بس آپ سے فون پر بات ہو جاتی ہے نا۔ اس کے بعد سے میری پیاری بیٹی سے صرف موبائل پر ہی رابطہ ہوا تھا۔ موبائل میں بھی جب وہ بات کیا کرتی تھی تو بہت بھاری بھاری سے رہا کرتی تھی، لیکن میں اپنے آپ پر حیران ہوں کہ مجھے میری بیٹی کی اداسی سمجھ میں کیوں نہیں آئی تھی۔ حالانکہ میں ماں ہوں اور ماں ایسی باتیں بہت جلدی سمجھ جایا کرتی تھی، لیکن میں کیسی ماں تھی کہ اپنی بیٹی کی کیفیت کو سمجھ ہی نہیں پائی۔ اس نے مجھے کوئی اشارہ تک نہیں دیا کہ وہ کس قیامت سے گزر رہی ہے۔ میں تو اسے بیاہ کر اس کی طرف سے لاپرواہی ہو گئی تھی کہ وہ بہت اچھے گھرانے میں گئی ہے، میرا داماد بہت اچھا ہے اور میری بیٹی کی ساس بھی بہت اچھی ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ بیٹی کے سسرال جا کر مجھ پر اس قسم کے خوفناک انکشافات ہوں گے جن سے میری روح کانپنے لگے گی۔ کیا دنیا میں ایسا بھی کچھ ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا تھا۔ میں تو ایک عام سی عورت تھی، میرا دل بہت صاف تھا، میرا گھرانہ چھوٹا تھا، لیکن اپنی بیٹی کے سسرال کے جو راج مجھ پر افشا ہونے والے تھے وہ ایسے خوفناک راج تھے جن کے پردے اٹھنے کے بعد تو جیسے انسانیت سے ہی اعتبار اٹھ جائے گا۔ میں اپنی بیٹی کی طرف آئی تھی، خدا میری بیٹی میرے پاس لیٹی بار بار ہونٹ تر کر رہی تھی، اپنے قمیض کے دامن کو سختی سے پکڑے وہ لیٹی تھی۔ میری بیٹی اتنی خوبصورت تھی کہ ان دنوں گویا نکھر کر گلاب بن گئی تھی، اس کی سفید رنگت دور سے چمکتی تھی۔ اللہ اس کی جھولی بھرنے والا تھا، اس کے چہرے پر ممتا کا ایسا روپ تھا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جاتا، لیکن اس کی رنگت میں اب زردی سی گل رہی تھی۔ میری گود میں سر رکھے وہ اپنی آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، پر وہ بے چین سی تھی۔ اس کے چہرے پر اضطراب کی کیفیت تھی جسے وہ بیان کرنے سے قاصر تھی۔ نہ جانے کس خوف کے تحت وہ بار بار کمرے کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی تمام حرکات کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ دروازے کھلنے کی آواز آئی اور میری بیٹی نے اپنے اوپر والی چادر کو مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ اس کا سرخی مائل چہرہ پل میں زرد ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح خوف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے دروازے سے آنے والی خاتون کو دیکھا جو کہ میری بیٹی کی ساس تھی۔ وہ ذرا بھاری وجود کی عام سی خاتون تھی، نظر کمزور ہونے کی وجہ سے چہرے پر چشمہ لگا ہوا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہی اتنی رحم دل معلوم ہوتی تھی کہ ہر ایک کو عجیب انسیت ہو جاتی تھی۔ اس سے منہ پر مسکراہٹ سجائے وہ اندر آئی، پر میری بیٹی کو جیسے اگلی سانس نہ آ رہی ہو، اس نے اپنا چہرہ موڑ کر مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ مجھے بچاؤ، پر کیسی التجا میں سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس نے آتے ہی بڑی محبت سے میری بیٹی کو دیکھتے ہوئے کہا، چلو تمہاری مالش کر دوں، پر میری بیٹی کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے تھا، ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک اٹھیں۔ ویسے بھی تمہارے آرام کا وقت ہے، اس لیے آ کر سو جاؤ۔ اس نے شفقت سے کہتے میری بیٹی کا ہاتھ تھاما۔ میری بیٹی نے تڑپ کر مجھے دیکھا، لیکن اس کی ساس اسے لے کر چلی گئی۔ میں سمجھ نہ سکی اپنی ساس سے میری بیٹی کیوں ڈر رہی تھی۔ وہ تو چلی گئی، پر میرے لیے بہت سے سوال چھوڑ گئی تھی۔ میری بیٹی کا انداز، اس کی حرکات، اس کا خوف، یہ سب کچھ نہ کچھ تو بیان کر رہے تھے۔ آخر وہ میرے پاس سے جانے سے کیوں ڈر رہی تھی؟ لیکن میں اپنی دوائی لیتے ہی سو گئی تھی۔ میرا ارادہ صبح اپنی بیٹی سے سب پوچھنے کا تھا کہ آخر ماجرا ہے کیا۔ میں صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی، اس لیے فجر کے وقت اٹھ گئی تھی۔ نماز پڑھ کر میں نے باہر صحن میں چکر کاٹے۔ میری بیٹی کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میرے ذہن میں بار بار میری بیٹی کی خوف زدہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ آخر میں نے اپنی بیٹی کے کمرے کا دروازہ بجایا، لیکن جواب نہیں آیا۔ میں نے دوبارہ دروازہ کھڑکھڑایا زور زور سے، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اب تو میرا دل بھی نہ جانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ کسی انہونی کے احساس سے میں لگاتار دروازہ بجاتی رہی۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔
میں حواس باختہ ہوتے ہی سامنے دیکھا جہاں میری بیٹی کھڑی تھی۔ اس کی سرخ سوجی آنکھیں رونے کی گواہی دے رہی تھیں، رخساروں پر مٹے مٹے آنسوؤں کے نشان تھے۔ میرا دل ہول اٹھا اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر۔ میں نے اسے اپنے گلے لگاتے ذرا دروازے سے اندر جھانکا جہاں اس کی ساس کروٹ کے بل سو رہی تھی۔ میری بیٹی میرے گلے لگتے ہی رو پڑی۔ اس کا رونا تشویشناک تھا، مگر اس نے بتایا کچھ نہیں تھا۔ میں جب کل آئی تھی تو مجھے معلوم ہوا تھا کہ داماد گھر نہیں رہتا، بلکہ 1 سال پہلے ہی وہ ملک سے باہر چلا گیا تھا، جبکہ میری بیٹی کی ساس اس کے ساتھ کمرے میں ہی سویا کرتی تھی۔ میں خاص برہم ہوئی کہ میری بیٹی کی ڈیلیوری کا وقت سر پر ہے اور داماد صاحب غائب ہیں، پر میری بیٹی نے مجھے چپ کروا دیا یہ کہہ کر کہ وہ جلد آ جائے گا، مگر کہاں؟ اس کا جواب میری بیٹی کے پاس بھی تو نہیں تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنے کمرے میں آئی اور اسے دودھ پلایا۔ میں نے اسے لاکھ پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری ساس تمہارے ساتھ کیا کرتی ہے، پر وہ خوف سے گونگ کچھ نہ بولی۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ اس کی ساس مجھے عجیب سی خاتون لگی تھی۔ آج جو میری بیٹی کو بار بار دیکھ کر مسکرا رہی تھی، اسے اپنے ساتھ لگاتی پیار کر رہی تھی، یہ سب دیکھ کر میرا دماغ مفلوج ہو رہا تھا۔ میں وہاں لاؤنج میں چلی گئی۔ میرا دماغ کافی امیر تھا، بنگلہ گاڑی یہ سب اس کے پاس موجود تھا۔ میری بیٹی یہاں عیش کر رہی تھی، پر میرے دل میں اب ایک انوکھا خوف آ بیٹھا تھا۔ رات ہوئی تو میری بیٹی میرے کمرے میں میرے پاس دبک کر بیٹھی۔ میں نے بھی سوچا کہ آج جان ہی لوں کہ آخر وجہ ہے کیا۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے بستر پر لٹا دیا۔ وہ کافی تھکی سی معلوم ہو رہی تھی، اس لیے جلد سو گئی۔ میں اپنی بیٹی کی ساس آنے سے پہلے ہی خود اپنی بیٹی کی چادر اوڑھی اور ساس کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ اس کی ساس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اپنا چشمہ ٹھیک کرتی وہ بستر پر بیٹھ گئی، جبکہ اندھیرے میں مجھے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ میری قسمت اچھی تھی کہ اس کا چشمہ گر گیا۔ مجھے اس نے اشارے سے قریب بلایا۔ میں قدم قدم چلتی اس کے قریب جہاں پہنچی اور بستر پر لیٹ گئی۔ پھر جو ہوا میرا دل ہلکی کو آ گیا تھا۔ میری بیٹی کی ساس مجھے اپنی بہو سمجھ کر وہ سب کر گئی جو روزانہ میری بیٹی کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ مجھے اس عورت سے نفرت ہوئی جو عورت ہو کر ایک عورت کے ساتھ ایسا بھی کر سکتی ہے، جنہیں کوئی خوف نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہیں۔ ایسی عورتوں کے دل کیوں نہیں ڈرتے تھے؟ اتنی صفاقت دل خاتون۔ میرا دل اپنی بیٹی کو سوچ کر پھٹنے لگا جو یہ اذیت روز سہتی تھی۔ کیا وہ اتنی بہادر ہو گئی تھی کہ سب کچھ برداشت کر لیتی؟ وہ تو میری گڑیا تھی جسے میں نے محبت سے پالا تھا۔ اتنی تکلیف کیسے وہ برداشت کرتی ہوگی؟ اسے تو سوئی بھی لگتی تھی تو وہ رونے لگ جاتی تھی، اور یہ سب کچھ برداشت کرتی وہ خاموش تھی۔ مجھے میری بیٹی پر ترس آیا جو اپنے دل پر سب سہ رہی تھی۔ صبح فجر ہوتے ہی میں اس کے کمرے سے باہر آ گئی۔ میں لاؤنج میں ٹہلتی بہت کچھ سوچ رہی تھی۔ میری بیٹی اتنے کٹھن مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس دوران اس کے ساتھ یہ سب کچھ اس کی جان لینے کے مترادف تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں جبکہ دل بند ہو رہا تھا۔ مجھے جب کچھ نہ سوجھا تو چپکے سے اپنی بیٹی کا موبائل پکڑا۔ یہ دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا سامنا کرنا پڑا کہ میری بیٹی نے پچھلے 8 مہینے سے اپنے شوہر سے بات تک نہیں کی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس کی بیٹی اتنا کچھ چھپائی کیوں بیٹھی تھی؟ میں نے داماد کے نمبر لیا اور اسے فون کر ڈالا۔ پہل وہ مجھے پہچان نہ پایا، لیکن میں نے اسے ارجنٹ آنے کو کہا تھا۔ وہ ذرا چونکا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ نہیں آئے گا، منع کر دے گا۔ جو اتنے مہینے اپنی بیوی سے رابطے میں نہیں تھا، اسے کیا پڑی بھلا کہ گھر کون سی قیامت ٹوٹتی ہے اس کی بیوی پر؟ لیکن وہ راجہ مند ہو گیا کہ کل آ جائے گا۔ اس نے عجلت میں کچھ نہ پوچھا۔ میں اس کی ساس کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ میری بیٹی اپنی ساس سے فاصلہ بنائے بیٹھی تھی۔ میں پانی پیتی انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ یہ پیار محض دکھاوا تھا، یا پھر وہ میری بیٹی کو وارننگ کرتی تھی کہ کسی کو کچھ نہ بتائے؟ تبھی تو میری بیٹی سہمی ہوئی رہا کرتی تھی۔ میری بیٹی کی دودھیا کلائی پر سخت انگلیوں کے نشان بازوؤں پر نظر آ رہے تھے، جیسے کسی نے بے دردی سے ہاتھ پکڑا ہو۔ اگلے روز دوپہر کا وقت تھا۔ ہارنوں پر سب چونکے۔ ملازم چند بیگ لے اندر آئے تھے۔ میری بیٹی ہارنوں پر بھی دل تھام گئی۔ میری آنکھیں اپنی بیٹی کو رحم بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جو ذرا سی آہٹ پر دہل جایا کرتی تھیں۔ میرا داماد سفری بیگ تھامے اندر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میری بیٹی پتھر آ گئی، جبکہ اس کی ماں چند پل لب بھینچے بیٹھی رہی۔ شاید اسے اپنے بیٹے کے کانوں میں ناکامی گزرا تھا۔
پر وہ شاطر عورت اپنے تاثرات پر قابو پاتی اٹھتی اپنے بیٹے سے گرم جوشی سے ملی۔ وہ ایسے کر رہی تھی جیسے نہال ہو گئی ہو اسے دیکھ کر، پر میں اصل حقیقت جانتی تھی کہ وہ اندر سے دہل گئی ہے۔ جو وہ روز کرتی ہے وہ بیٹے کی موجودگی میں نہیں کر پائے گی۔ میرا داماد کافی خوبصورت نوجوان تھا، میری بیٹی اور اس کی جوڑی کافی جچتی تھی۔ وہ اپنی ماں سے ملا اور مجھ سے پیار سے ملتے ہی بیٹھ گیا۔ وہ کافی تھکا سا تھا، شاید سفر کی تھکن تھی۔ میری بیٹی منجمد بیٹھی تھی، اس نے ایک بار بھی آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھا اسے، بلکہ وہ فرش کو گھورے جا رہی تھی اور اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑے جا رہی تھی جیسے کچھ برداشت کر رہی ہو۔ وہ اپنے اندرونی خوف پر قابو پا رہی تھی۔ میرے داماد نے میری بیٹی کے بھرے بھرے سراپا کو دیکھا۔ اس کی ہونٹ مسکرائے تھے جیسے باپ بننے کی خوشی پر۔ وہ کافی خوش بھی تھا۔ میری بیٹی چاہے لمحوں ادھر بیٹھی پر جلدی اٹھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات ہو رہی تھی۔ آج میری بیٹی کا چہرہ بے تاثر تھا، جن کی آنکھوں میں خوف ہوا کرتا تھا آج وہ آنکھیں خالی تھیں۔ مجھے لگا کہ وہ خوش ہوگی اپنے شوہر کی آمد پر، لیکن وہ تو منہ بسورے بیٹھ رہی تھی جیسے اسے اپنے شوہر کے ہونے یا نہ ہونے کی پرواہ ہی نہ ہو۔ اسے میں نے کہا کہ داماد کے پاس جاؤ، حال احوال پوچھو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ میرے کمرے میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھٹکھٹایا گیا۔ میری بیٹی کی غیر ارادی طور پر نگاہیں دروازے پر گئیں، لیکن وہاں ملازمہ تھی۔ صاحب جی بلا رہے ہیں بی بی جی کو۔ وہ ملازمہ میرے داماد کا پیغام دیتی جا چکی تھی، جبکہ میری بیٹی استہزائی سی مسکان کے ساتھ سر جھٹک گئی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جاؤ تم، پر وہ نم آنکھوں سے مجھے دیکھتی میرے بستر پر چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کھرب نے میرے الفاظ چھین لیے۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ اتنی اذیت رقم تھی ان آنکھوں میں کہ مجھے لگا کہ میری بیٹی اندر سے مر گئی ہے۔ ایک عورت کا ظالمانہ سلوک برداشت کرتی آخر میری بیٹی نے کیا کیا نہیں جھیلا تھا۔ مجھے اپنی چادر لیتی باہر گئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ میری بیٹی سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ اس کی ساس اور میرا داماد وہیں کھڑے تھے۔ میری بیٹی کی ساس بتا رہی تھی کہ میری بیٹی کے بہت سے عاشق ہیں، اس لیے وہ اپنے شوہر کے پاس نہیں جاتی۔ اتنا بڑا الزام میری بیٹی کے کردار پر لگایا جا رہا، مگر وہ کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میرے داماد اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر سچ نہ بتایا تو ابھی دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دوں گا۔ میں وہیں منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ پھر میری بیٹی نے نم آنکھیں اٹھائیں، مجھے دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ خدا را میں اور برداشت نہیں کر سکتی، مجھے یہاں سے لے چلیں۔ میرا داماد میری بیٹی کو خاموش کھڑا دیکھ کر بڑا کٹھور غصے اور اشتعال سے آگے بڑھا۔ اس نے ایک تھپڑ اس کے رخسار پر دے مارا۔ تکلیف سے وہ اوندھے منہ صوفے پر گر پڑی تھی اور میرے ضبط کا پیمانہ بکھر گیا۔ میں نے آگے بڑھتے داماد کو پیچھے دھکیلا اور بیٹی کے آگے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس عورت کو زندہ مار دو جو شیطان صفت عورت تھی، اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے داماد کو بتایا کہ اس کی ماں کی کیا اصلیت ہے، جو اس کے بعد میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا کرتی تھی۔ اس راج جب میں تمہاری ماں کے کمرے میں گئی تو مجھے پتا چلا کہ یہ عورت نہیں ایک ڈائن ہے، یہ عورت کہلانے کی لائق ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو سنبھالا جو تکلیف سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میرا داماد لب بھینچے کھڑا تھا، اس کے ماتھے کی رگیں ابھر پڑی تھیں۔ میری بیٹی کو روز یہ عورت پیٹا کرتی تھی، جانوروں کی طرح بغیر اس کی حالت کا لحاظ کیے۔ جانتے ہو کیوں؟ میں اپنے داماد کے مقابل آئی اور وہ نظریں چرا گیا۔ میری بیٹی اولاد پیدا کرنے والی ہے، تمہارا خون ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ لڑکی کو جنم دے گی جو کہ تمہاری ماں کو گوارا نہیں، کیونکہ وہ بیٹا چاہتی ہے۔ پوچھو اپنی ماں سے کہ روز میری بیٹی کو چھوٹی کے بالوں سے پکڑ کر کتنے تانے دیتی ہے، کتنا مارتی ہے، اس کا پورا جسم زخمی ہے۔ یہ عورت میری بیٹی کی گود اجاڑ دینا چاہتی ہے۔ کیوں وہ چاہتی ہے کہ پوتا ہو؟ میں نے اپنے داماد کو دیکھتے ہوئے افسوس سے کہا کہ وہ اتنے ماہ کیسے بے خبر رہا اپنی بیوی سے، جبکہ میری بیٹی کی ساس غصے سے گھور رہی تھی۔ وہ چلائی کہ میں جھوٹ کہہ رہی ہوں۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو دیکھا جو ابھی بھی رو رہی تھی، پھر اس نے اپنی ماں کو دیکھا جو اسے یقین دلا رہی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرا داماد دھیمے قدم اٹھاتا میری بیٹی کے پاس آیا اور اس کی کلائی تھامی۔ میری بیٹی نے سسکتے پیچھے ہٹنا چاہا، پر میرے داماد نے اس کی کلائیوں سے قمیض کا بازو اوپر کیا اور اس کے بازو پر جگہ جگہ نیل پڑے تھے۔
پھر اس نے میری بیٹی کے چہرے کو دیکھا، جس کی گردن کے قریب لگے ویسے ہی نشان تھے جیسے کسی نے گلا گھونٹنے کی کوشش کی ہو۔ وہ چند لمحوں بعد اٹھا، لیکن جب اس نے نظر اٹھائی تو میں خود ڈر گئی، کیونکہ وہ وحشت بھری نگاہوں سے اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ آپ بھی تو ایک ماں ہیں، پھر کیسے کسی ماں سے اس کا بچہ چھیننا چاہتی تھیں؟ آپ بھی ایک عورت ہیں، پھر کیسے کسی بچی سے نفرت کر سکتی ہیں جو اب اس دنیا میں آئی ہی نہیں ہے؟ کیسے ماں، مجھے بتائیے کیسے؟ میرا داماد اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بول رہا تھا۔ میں نے اس عورت کو دیکھا جو کہنے کو عورت تھی، مگر اس کا دل عورت جیسا نہیں تھا۔ عورت کا دل تو نرم ہوتا ہے، مگر اس کا دل تو پتھر کا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ کر چلا جاؤں۔ میں چلا گیا۔ پھر آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میری بیوی کا خیال رکھیں گی۔ کیا ایسے خیال رکھا ہے؟ میرے داماد نے صوفے پر پڑی میری بیٹی کا ہاتھ پکڑے، اسے اپنی ماں کے سامنے کھڑا کرتے اس کی گردن سے بال ہٹائے جہاں بلیڈ کے کٹ لگے ہوئے تھے۔ میں نے اس دل خراش منظر کو دیکھتے آنکھیں پھیر لی تھیں کہ میری بیٹی اتنا کچھ برداشت کر چکی تھی، اس عورت کی صفاکی کس حد پر تھی۔ میری بیٹی روئے جا رہی تھی، جبکہ اب اس کی ساس خاموش تھی۔ مجھ پر ایک اور راز کھلا تھا کہ اس عورت نے داماد کو بھیجا تھا ملک سے باہر۔ میرے داماد نے میری بیٹی سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ کافی امیر تھا، جبکہ ہم غریب تھے۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو کالج میں پسند کیا تھا اور مجھ سے رشتہ مانگا تھا۔ میں نے پہلے اسے رشتہ نہیں دیا۔ میں نے پہلے کہا، پھر اس کی محبت دیکھتے ہی دے دیا کہ میری بیٹی خوش رہے گی۔ لیکن آج یہ سب دیکھتے مجھے افسوس ہو رہا تھا اپنے فیصلے پر۔ میرا داماد آج اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ مکار عورت غصے سے پھٹی بولی کہ اسے میری بیٹی شروع سے ہی پسند نہ تھی، جس نے اس کا بیٹا اپنے قبضے میں کر لیا۔ خاندان کے خلاف جا کر میرے داماد نے شادی کی تھی، اس لیے جبکہ وہ اپنی بھانجی لانا چاہتی تھی۔ اس نے میری بیٹی کو پہلے دن سے کہا تھا کہ وہ اسے جینے نہیں دے گی، اس لیے خود ہی گھر چھوڑ دے، پر میری بیٹی خاموش رہی، اس ڈر سے کہ غریب ماں کے پاس دوبارہ جا کر بوجھ نہیں بنے گی۔ اس کی ساس نے میرے داماد کو کافی بھڑکایا، مگر میرے داماد نے میری بیٹی کو نہیں چھوڑا۔ مگر اس کی ساس نے دھمکی دی اگر وہ گھر چھوڑ کر باہر نہ گیا تو اپنی جان لے لے گی۔ وہ مجبوراً میرے داماد کو جانا پڑا، مگر وہ اپنی ماں سے کہہ کر گیا تھا کہ میری بیٹی کا خیال رکھیں۔ لیکن اس کے جانے کے بعد ہی میری بیٹی کے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کرتی تھی۔ اس پر روز قیامت ٹوٹتی۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ میری بیٹی حاملہ ہے تو وہ خاموش ہو گئی۔ اسے آس تھی کہ پوتا ہوگا، خاندان کا وارث آئے گا، لیکن جب پتہ چلا کہ بیٹی ہونے والی ہے، اس دن وہ دوبارہ غصے سے باولا ہو گئی۔ وہ میری بیٹی کو مارتی، اسے ٹارچر کرتی کہ چھوڑ جائے، پر میری بیٹی سارا ظلم برداشت کرتی رہی۔ سب کچھ جان لینے کے بعد میرے داماد نے میری بیٹی کے روتے وجود کو سہارا دیا۔ مجھے یہ امید نہیں تھی آپ سے، میرا داماد غصے سے کہتا چیخا تھا۔ اسی لمحے میری بیٹی خود کو اپنے شوہر کے قید سے آزاد کرتی اندر چلی گئی۔ ڈیلیوری کے دن قریب تھے، ایسے میں اس کی حالت تشویشناک تھی۔ اگر آپ کو میری بیوی نہیں قبول تو اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ میرے داماد کی الفاظ نے مجھے بھی ساکت کر دیا تھا، جبکہ اس کی ساس پیچھے سر پیٹتی میری بیٹی کو بددعائیں دے رہی تھی کہ اس کا بیٹا اس کے وش میں کر لیا ہے۔ میری بیٹی کو وہ جانے کا اشارہ کر رہی تھی، مگر میرا داماد بغیر ایک لمحہ ضائع کیے کندھے پر میری بیٹی کو اٹھایا، مجھے اور میری بیٹی کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو گیا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہی رہ رہی تھی، جبکہ میرا داماد میری بیٹی کا بہت خیال رکھتا، لیکن میری بیٹی اسے کھینچے کھینچے رہا کرتی تھی، جو بات میں نوٹ کر چکی تھی۔ اس کے گھر اللہ نے ایک پیاری سی بیٹی دی تھی۔ میرے داماد نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ ضد چھوڑ دیں، مگر وہ اپنی بات پر لوہے کی لکیر بنائے کھڑی تھی۔ اب میرا داماد بھی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ پچھتاتا تھا کہ کیوں میری بیٹی کو چھوڑ کر گیا تھا۔ آج بھی تیز ہوا چل رہی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی میری بیٹی سکوار سی تھی، جبکہ چھوٹی سی گڑیا میرے ہاتھوں میں تھی۔ میری بیٹی کو لگے مار کے زخم مندمل ہو چکے تھے، مگر وہ آج بھی کہیں کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ وہ داماد کے ساتھ ایسے کیوں رہتی ہے جس پر اس نے مجھے خالی نگاہوں سے دیکھا تھا، لیکن جو کچھ اس نے کہا میں چپ ہو گئی۔ وہ تو مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا، پھر مجھے چھوڑ کر کیسے چلا گیا؟ وہ جانے کے بعد مجھ سے رابطہ ہی منقطع کر دیا۔ وہ تو بھول گیا کہ پیچھے کوئی بیوی چھوڑ کر گیا۔
میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی امی۔ میں نے اسے کہا کہ بیٹا وہ ٹھیک ہو جائے گی، چند دن چاہیے اسے۔ جس پر سراہانے آ گئے، وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا کہ میری بیٹی اس کی ذمہ داری تھی، لیکن وہ اس کو نبھا نہ سکا۔ وہ پشیمان تھا۔ میں جانتی تھی کہ میری بیٹی کافی دل برداشتہ ہوئی ہے، لیکن وہ اسے معاف کر دے گی جلد ہی۔ جتنی مضبوط بیٹیاں ہوتی ہیں، اتنا مضبوط کوئی نہیں ہوتا۔ وہ سسرال کے لاکھوں ستم سہ لے گی۔ مجھے اپنی بیٹی پر فخر تھا کہ وہ اپنے گھر کو بچانے کی خاطر مضبوط بنی رہی، لیکن مجھے افسوس بھی تھا کہ وہ مجھے بتا دیتی، کاش تو یہ سب شاید نہ ہوتا۔ میں نے گہری سانس لی اور دعا کی کہ میری بیٹی اب خوشحال رہے، جو ابھی بھی مرجھائے چہرے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ دن گزر رہے تھے، وقت کا کام ہے گزر جانا، اور وہ گزر گیا۔ آج میری بیٹی کی ایک بیٹی جو کہ 1 سال کی تھی، جھولے میں بیٹھی تھی۔ اس کی کلکاریاں گھر کی رونق تھیں۔ میں تو اسے دیکھ کر ہی جی رہی تھی۔ میری بیٹی کی ساس کو فالج ہو چکا تھا۔ خدا حساب کرنے والا ہے۔ وہ جو کل اپنی طاقت کے بل بوتے پر ایک عورت پر ظلم کرتی تھی، آج محتاج ہو چکی تھی۔ میری بیٹی جس نے زندگی میں مشکلات کاٹی تھی، آج خوش تھی۔ میں دور بیٹھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے داماد نے میری بیٹی کو شہزادی کی طرح رکھا تھا۔ آج اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے جتنا برداشت کیا، اس سے زیادہ اسے خوشی ملی تھی۔ جھولے کے دونوں اطراف وہ کھڑے تھے۔ میری بیٹی مسکراتی اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ میرا داماد اسے جھولا دے رہا تھا۔ تینوں کے کہاں ہنسی مسکراہٹیں بکھر رہی تھیں۔ بیٹی نے دور سے مجھے دیکھا اور پاس آنے کا اشارہ کیا، اور میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ ہمارا معاشرہ بھی کتنا عجیب ہے کہ لڑکی ذات کو قبول نہیں کرتا۔ وہ تو رحمت ہوتی ہے، محبت کرنے والی، محبت بانٹنے والی۔ جو عورتیں اپنے گھر پہلی ولادت لڑکا چاہتی ہیں، مجھے ان پر حیرت آتی ہے کہ ایک عورت ہو کر وہ لڑکی نہیں چاہتی۔ شاید یہ عورتیں نادان ہوتی ہیں جو بیٹی کی رحمت نہیں سمجھ پاتی۔ صبر کا پھل مل ہی جاتا ہے۔ میری بیٹی کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا، ناانصافی نہیں ہوتی کسی کے ساتھ۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھی اور میں اسے دیکھ کر خوش، اور زندگی یوں ہی چلتی جا رہی تھی۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے۔ اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے۔ اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔